لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وأصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات پڑھ دیں محمد گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ اراکین جو مرحوم ہو چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کے مرحومین اور جنہوں نے بھی دام درہم سخن جامعہ ابو طالب اور دوسرے ادارات کی خدمت کی ہے یا مدد فرمائی ہے ان سب کے لیے بلکہ جملہ مرحومین کے لیے آپ حضرات اصال فرما دیں. صلی اللہ علیہ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. عزیزان گرامی، ویسے حقیقت میں کہا جائے تو مجلس تمام ہو چکی ہے اور فضائل و مصائب بیان کیے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ حکم ہے اور ثواب بھی ملنا ہے مجھے، لہذا میں تھوڑی دیر تک آپ حضرات کی خدمت میں حائل رہوں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد پر. بہرحال یہ جو عزاداری ہے، ماتم، گریہ امام حسین علیہ السلام پر بکا، یہ سب واقعاً بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور معصومین علیہ السلام کی مختلف کتابوں میں احادیث موجود ہیں کہ اس کے ثواب کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. اور واقعاً خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں عزاداروں میں چنا اور ہم مولا کی عزاداری کرتے ہیں. لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، البتہ یہ جو مجمع ہے یہ علماء کا مجمع ہے، متقی افراد کا مجمع ہے. چونکہ مجلس لائیو جا رہی ہے یا ریکارڈڈ بعد میں نشر کی جائے گی، اس لیے ہمارے مخاطب جملہ مومنین ہیں، علماء ہمارے مخاطب اس کے ہرگز نہیں ہیں. کیونکہ واقعاً جو افراد یہاں پر موجود ہیں خداوند عالم نے انہیں علم سے مالا مال فرمایا ہے اور آپ سب متقی اور پرہیزگار ہیں. لیکن جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یا مومنین حضرات کر رہے ہیں، گزارش یہ ہے کہ صدق دل سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب واقعاً بہت زیادہ ہے اللہ کے ہاں، جس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم صدق دل سے یہ عزاداری کریں گے تو یہ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ، تمام اعمال جو کچھ بھی انجام دیتے ہیں ان سب سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس میں ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد.
اس میں ذرہ برابر اگر ہم نے ریا سے کام لیا یا دکھاوا کیا، خلوص دل سے انجام نہیں دیا، جو کچھ اللہ ہم سے چاہتا ہے، ہم نے اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بہرحال عزیزان گرامی، جو کچھ بھی کام انجام دیا جاتا ہے پروردگار عالم کی مرضی کے لیے، پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہدایت کے لیے، اور ہدایت کا راستہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب چاہے ہم شکرانے نعمت ادا کریں، یعنی اللہ کی ہدایت والے بندے بن جائیں، یا شکرانے نعمت کریں، اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں نفس بھی دیا ہے، جو نفس ہمیں برے کاموں کی طرف بھی لے جاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں تمام احکامات بتا دیے ہیں، نبی کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، معصومین کے ذریعے سے اپنے تمام احکام کو اپنے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ خداوند عالم کی مرضی کو حاصل کریں، ان احکام کو انجام دیں، ان اعمال کو انجام دیں جو ہم سے پروردگار چاہتا ہے۔ اگر ہم پروردگار کے تمام احکام کی پیروی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے خداوند عالم ہم سے خوش ہوگا، راضی ہوگا، اور راضی ہوگا تو جو ہمارا مقصد ہے عبادت کرنے کا، وہ اس مقصد تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی، یعنی جو کچھ ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے اس پر ہم نے عمل نہیں کیا، تو پھر جتنی بھی عبادتیں کرتے رہیں، چاہے نماز پڑھتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں، حج کو چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں، لیکن اپنی خواہش کے لیے اگر یہ سب کام انجام دیں گے تو اس کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہونے والا، بلکہ صرف انسان اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، محنت کرے گا، اور محنت کرنے کے بعد نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نتیجے تک اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں، اللہ کی مرضی کے لیے کام کو انجام دیں، اللہ کی مرضی کو ہر حال میں، اللہ کی رضا کو ہر حال میں مد نظر رکھنا ہے کہ جو کام انجام دے رہے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ لاکھ ہم عبادتیں کرتے رہیں، لاکھ ہم عزاداری کرتے رہیں، لاکھ ہم ماتم کریں، لاکھ سینہ زنی کریں، لیکن اگر خلوص نہیں ہے تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں خلوص موجود ہے تو اس سے بڑی کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی اللہ کی مرضی ہو، اہل بیت کی مرضی ہو، ولی اللہ کی مرضی ہو، جس کو جو بھی اللہ چاہتا ہو اور اہل بیت چاہتے ہوں وہی عمل انجام دیا جائے، چاہے جس مرحلے میں ہو، چاہے عبادت کا مرحلہ ہو یا دوسرا کوئی مرحلہ ہو، ہر حال میں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اپنی خواہش کو مقدم نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو آگے رکھ رہے ہیں، پروردگار کی مرضی کو پیچھے رکھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ عادت تو ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھنا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عبادت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ کسی معصوم سے کسی شخص نے سوال کیا، نہا کر کے واپس آ رہا تھا، کہا میں تو صاف ستھرا ہوں اور بہت ہی آپ لوگ فرماتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی یہی حکم ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پاک رہنا چاہیے، لہذا ہم نہا کے آ رہے ہیں، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، وضو کی ضرورت تو نہیں ہے، لہذا یہ وضو کا حکم کیوں ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، اللہ کی رضا میں ہر حال میں ہمیں راضی ہونا چاہیے اور اپنا سر خم تسلیم کر دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی علت نہیں معلوم ہے تو اللہ پر اعتراض کر بیٹھیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ مسئلہ محجوب کیا ہے اور دوسرے مسائل کیا ہیں، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات تمہارے عقل میں ہی آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ضروری نہیں ہے کہ جو بات ہماری عقل میں آ جائے یا ہماری عقل میں نہ آئے وہ بات ضروری ہے کہ غلط ہو، ضروری نہیں ہے کہ غلط ہو، بلکہ جو کچھ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا اسے ہم انجام دینا ہے ہمیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ بات، تب اس کا مطلب نہیں اعتراض کرنے لگے۔ امام نے فرمایا دیکھو
یہ وضو اس لیے واجب قرار دیا ہے، البتہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا فلسفہ بھی رہا ہو، امام نے کسی دوسرے کو دوسرے انداز میں بتایا، لیکن اس وقت امام نے بتایا، امام نے فرمایا کہ یہ وضو اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں۔ اگر اللہ کے بندے ہیں تو واقعاً خوشحالی کی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور اگر اللہ کے بندے ہیں تو واقعاً ہم اپنے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں، اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم دن بھر عبادت اللہ کی کرتے ہیں، دن بھر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، صبح سے شام تک مجلسیں کرتے ہیں، لیکن کیا یہ مجلس ہم اپنے لیے کر رہے ہیں؟ کیا یہ مجلس کہیں ایسا تو نہیں کہ بانی مجلس کے لیے مجلس ہو رہی ہو؟ شرکت اگر نہ کیا تو ناراض ہو جائیں گے، یا اس مجلس میں اگر ہم نہ گئے، یا اگر ہم نے زور سے ماتم فلاں مجلس میں نہ کیا تو بانی مجلس ناراض ہو جائیں گے، پھر وہ اگنی آنے والی ہماری مجلس میں اسی انداز میں ماتم نہ کریں گے، پھر لوگ کہیں گے کہ ہمارے ہاں صحیح طریقے سے ماتم نہ ہو سکا، لہذا اب جب ماتم صحیح سے نہ ہو سکا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں، لوگوں کی وجہ سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ واقعاً اگر لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو دن بھر رات بھر عبادت کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، جب ہمیں اختیار دے دیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ نفس بھی موجود ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے، برائیوں کی طرف دھکیلتا ہے، اور اس نے تو پہلے سے ہی شیطان نے کہہ دیا تھا، دیکھو ایسا ہے، پروردگار سے اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن اللہ نے بھی کہا تھا کہ تو میرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ نے جن افراد کا ذکر کیا تھا کہ میں اب میرے خالص بندوں کو نہیں بہکا سکے گا، ایسا عمل انجام دیں تاکہ شیطان اپنے مشن میں فیل ہو جائے اور خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ شیطان نے تو بڑی کوششیں کی، جب کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے دیکھا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو مسلمان تو ہیں لیکن ان کے اندر کچھ مشکلیں پائی جاتی ہیں، وہ اپنی مرضی کے لیے کام انجام دینا چاہتے ہیں، ان کو بہکانا شروع کیا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں ان لوگوں نے۔ ظاہر میں تو مسلمان ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لیکن نماز کے پورے ہونے سے پہلے رخ موڑ دیا، یعنی ساری محنت کر ڈالی لیکن نماز پوری نہیں ہو سکی۔ سارا دن گرمیوں کے مہینے میں روزہ رکھا، مئی جون کے مہینوں میں روزے رکھے، لیکن جیسے ہی روزے کا وقت تمام ہوا، یہاں تک کہ افطار کا وقت ابھی پہنچا نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے روزے کو توڑ دیا۔ تو شیطان تو پہلے سے کوشش میں ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے پائے، اور شیطان اپنے مقصد میں اور مشن میں کامیاب ہو جائے، لہذا اپنی وہ پوری کوششیں کرتا ہے۔ اور ہمیں مقصد کو شیطان کے سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمارے ساتھ کیا چاہتا ہے، شیطان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہے کہ وہ انسان کو بہکائے، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ شیطان کسی بھی حال میں اپنے مشن میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے، اگر ہم حسینی ہیں اور حسین کے مشن کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو حقیقی حسینی بننا پڑے گا، اور اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ کو بھی راضی کرنا ہوگا، حسین کو بھی راضی کرنا ہوگا، اور وقت کے حسین کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ چونکہ ہم اپنے کو حسینی تو کہتے ہیں اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ حقیقت میں اور مخلص حسینی بنے، کیونکہ دعویٰ کرنے والے تو بہت دنوں سے ہیں، 1400 سال سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم علوی ہیں، ہم حسنی ہیں، لیکن جتنے بھی اولیاء کرام آئے ہیں پروردگار عالم نے انہیں منتخب کیا، اور جب وہ آئے تو وہ تنہا رہ گئے، وہ ہمیشہ اکیلے رہے۔ مولا کائنات نے اپنے آپ کو اکیلا کہا، تنہا کہا، مظلوم تھے مولا کائنات۔ جناب فاطمہ زہرا نے بہرحال ساتھ دیا، کچھ افراد خاص، اسی طریقے سے امام حسن مظلوم، امام حسین علیہ السلام، یعنی ہر زمانے میں اولیاء کرام جو بھی آئے ہیں، اللہ نے جنہیں بھیجا ہے وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو تنہا پایا ہے، جبکہ چاہنے والے اور دعویٰ کرنے والے ہزار ہوتے تھے۔ ارے پیغمبر کے قدموں کے نیچے کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا کرتے تھے، وضو کے پانی کو متبرک سمجھتے تھے، لیکن ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، اذیت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کی بیعت کرنے کے لیے لوگ
بھیڑ لگائے ہوئے تھے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ قاتل مولا کائنات بھی آگے بڑھ کے آ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، تو دعویٰ کرنا اور ہوا کرتا ہے، انسان کو عملی میدان میں آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حسینی آج بھی لوگ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، لیکن وقت کا حسین جب مدد کے لیے ہمیں بلائے گا تو اس وقت کیا ہم آمادہ ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم تو وقت کے حسین کو اس لیے بلانا چاہتے ہیں تاکہ وقت کا حسین آ جائے اور جو یہ مشکلات ہیں، جو یہ پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ ہم مولا سے چاہتے ہیں مولا ہمیں کچھ عطا کر دیں۔ کبھی ہم نے دینے کے لیے سوچا کہ ہم مولا کو دینا کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہر وقت لینے کے لیے تو تیار رہتے ہیں، لیکن دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا آمادگی ہم نے کر رکھی ہے؟ کل بھی حسین کو جب نامہ لکھ کر کے بلایا گیا تھا، اس وقت لوگوں نے دعویٰ کیا تھا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ آ جائیے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، کسی بھی حال میں ہر اعتبار سے مدد کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب حسین نے اپنا نمائندہ بھیجا تو لوگوں کی پول کھل گئی کہ وہ تو کھوکھلے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے، اگر مشکل میں آ جائیں تو حقیقت کھل جاتی ہے، اور لوگوں نے وہاں سے ساتھ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا وہ الگ بات ہے کہ مشکلات تھیں، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں دے سکتے تھے، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے، ہمارے بچے مارے جاتے، ہماری اولاد چلی جاتی، ہمارا گھر چلا جاتا۔ آج ہم زمانے کے حسین کو بلا رہے ہیں، اپنے وقت کے حسین کو بلا رہے ہیں کہ مولا آ جائیے، اور کس وجہ سے بلا رہے ہیں؟ یہ مشکلات ہیں، ہمارے ملک میں مشکلات ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی مشکلات ہیں، یہ سب حل ہو جائیں گی۔ ذہن میں بس ایک بات ہے، کسی بھی حال میں سکون پیدا ہو جائے، ہمیں سکون وہاں ڈھونڈنا ہے جہاں خدا نے سکون کو رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اور سکون وہاں ہوگا کہ جب ہم جام شہادت نوش کر لیں گے، لیکن اگر اس کی نوبت آتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک احتجاج جہاں پر ضرورت پڑ جاتی ہے کہ اس احتجاج سے ہمارے دین کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس میں بھی ہم اپنے بچوں کو روک لیتے ہیں۔ ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، چونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ مجلس لائیو جا رہی ہے، ریکارڈ بعد میں نشر کی جائے گی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ہم اپنے ملک کی بات کر لیں، ملک میں یہی حالات ہیں کہ اگر کوئی ضروری احتجاج کا وقت آ گیا اور بچوں کو بلا لیا گیا، نوجوانوں کو بلا لیا، تو ماں اپنے بچوں کو روک لیتی ہے، باپ اپنے بچوں کو روک لیتا ہے، بیٹا مشکل میں آ جاؤ گے، پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، جیل جانا پڑے گا، نام ہمارا ہو جائے گا، فائل میں نام رہے گا، بار بار ہمیں بلایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، لیکن پھر بھی ہم امام کو بلا رہے ہیں، امام آ جائیے۔ عزیزان گرامی، ہمیں امام کو بلانے کا مقصد پتہ ہے کہ امام کو کیوں بلا رہے ہیں؟ امام کو اس لیے ہمیں بلانا چاہیے تاکہ امام کو جس حال میں ضرورت ہو امام کی ہم مدد کر سکیں، ہم اس کے بعد امام کو بلائیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ امام کو ہم بلا رہے ہیں تو ہمیں تیار بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وقت کا امام آئے اور امام حسین کی طرح وہ تن و تنہا رہ جائے۔ لہذا پروردگار بہتر مصلحت کو جانتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں اخلاص کے ساتھ ہمارا ہر عمل کو انجام دینا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہر عمل کو انجام دینا چاہیے، اور پروردگار کی مرضی کے مطابق عمل کو انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہمارے خواہشات چھپے ہوئے ہوں، چونکہ یہ خواہشات یہ ایسی بیماری ہے کہ جو ہمارے دلوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں، بہت ساری بیماریاں کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام باقاعدہ دعائے صحیفہ سجادیہ میں 8ویں دعا میں پوری دعا موجود ہے جس میں رضائل اخلاقی کا بیان ہے، جس سے پناہ چاہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وسورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ وشکاست الخلق، یعنی پوری کی پوری دعا ہے کہ جس میں رذائل اخلاقی کا بیان ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ان سب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے اندر اگر یہ باتیں پائی جائیں تو واقعاً شرم کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ حسینی کے اندر ہرگز یہ باتیں نہیں پائی جانی چاہیے، چونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اگر صحیح طریقے سے یہ انسان میں نافذ ہو جائیں تو پھر توبہ کرنے کے لائق انسان نہیں رہتا ہے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں،
چاہے وہ حرص ہو، چاہے وہ حسد ہو، چاہے یہ غضب کا غلبہ ہو، چاہے یہ صبر کی کمی ہو، اس طریقے کی جتنی بھی بیماریاں ہیں اگر ہم میں نافذ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم توبہ کے قابل بھی نہیں رہتے عزیزان گرامی۔ لیکن ایسے افراد موجود ہیں جن کو ہم نمونہ عمل بنا سکتے ہیں اپنا۔ کربلا میں بہت سارے ایسے افراد ہیں، ہر فرد جس کو بھی آپ دیکھیں، جس کو بھی ہم دیکھیں، ہر فرد کربلا میں نمونہ عمل ہے عزیزان گرامی، جو صرف اللہ کی مرضی کے لیے آیا ہے میدان کربلا میں۔ کوئی بھی میں کسی کو خاص نہیں کیا جا سکتا، البتہ خاص امام نے ضرور خاص کیا تھا۔ جناب عباس کے سلسلے میں امام فرماتے ہیں کہ تمام شہداء رشک کریں گے مولا عباس پر۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ علی کے بیٹے کے ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ علی کے دوسرے بھی بیٹے موجود تھے۔ کیا انہوں نے کربلا کی جنگ لڑی ہے اس لیے؟ کہا نہیں، کربلا میں دوسروں نے بھی جنگ کی ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن پر سارے شہداء، جمیع شہداء کا لفظ ہے، اس میں کسی کو خاص نہیں کیا گیا ہے، رشک کریں گے۔ عزیزان گرامی، کیا وجہ ہو سکتی؟ کربلا میں تو بہت سے افراد موجود تھے، صرف جناب عباس نہیں تھے۔ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے بہادر رہے ہوں، جناب عباس کے جیسے بہادر افراد موجود تھے۔ کیا کہا جا سکتا ہے امام حسین کی بہادری میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب عباس علمبردار علیہ السلام کے لیے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسری وجہ ہو، لیکن جہاں تک مجھے وجہ سمجھ میں آئی ہے، جناب عباس علمبردار علیہ السلام وہ فرد تھے کہ جنہوں نے ہر حال میں اپنے نفس پر قابو کیا ہے اور امام کے مطیع بنے ہیں، اللہ کے مطیع بنے ہیں، ہر حال میں اللہ کے مطیع بنے ہیں۔ کتنا موقع تھا جناب عباس علمبردار علیہ السلام کو شجاعت دکھانے کا، لیکن آپ نے صبر کیا ایسے عالم میں، جبکہ آپ کی شجاعت کون نہیں جانتا کہ 13 برس میں جناب عباس کی شجاعت کا کیا عالم تھا، کہ جب جنگ صفین میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے تو ایک مرتبہ ایک بہت بڑے بہادر سے مقابلہ ہوا، لوگوں نے سمجھا کہ علی ہیں۔ ایک مرتبہ معاویہ نے کہا شعشع سے، جو اس وقت کا سب سے بہادر تھا، کہ جاؤ اس شخص کے مقابلے میں، علی کے مقابلے میں۔ 13 برس کا یا 12 برس کا سن تھا، لیکن قد و قامت مولا کائنات کے جیسی تھی۔ اب جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ جاؤ اس کے مقابلے میں، وہ شعشع ناراض ہو جاتا ہے کہ مجھے ان کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، یعنی وہ 100 لوگوں سے اکیلے مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا اس زمانے میں۔ ناراض ہو گیا کہ مجھے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج رہے ہو۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیج دیا، بیٹے کو مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے عزیزان گرامی، بیٹے کو بھیج دیا، اس کے سارے بیٹے واصل جہنم ہو گئے۔ شعشع ایک مرتبہ غضبناک، غضب کی حالت میں جیسے ہی جاتا ہے اور جنگ کرنا شروع کرتا ہے، اور اس نے سوچا تھا ایک وار میں اس کا کام تمام کر دوں گا۔ اب جیسے ہی جاتا ہے 2-4 وار تبدیل ہوئے، ایک مرتبہ شعشع بھی واصل جہنم ہو گیا۔ کون شعشع؟ کہ جسے 100 لوگ اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، ایک وار میں اس 13 برس کے نوجوان نے واصل جہنم کر دیا ایک وار میں۔ اب جیسے ہی واصل جہنم کیا، لوگوں میں شور اٹھا، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں، یہ علی ہیں۔ یہ شور اٹھ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ اگر اس پر مل کر حملہ کر دو، یہ پیچھے ہٹ جائے گا تو سمجھ لینا علی نہیں ہے۔ اب مل کر جب لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا، جناب عباس نے اپنے گھوڑے کو مہمیز کر لیا۔ گھوڑے کو مہمیز کرنا تھا، ایک مرتبہ اپنی تلوار کو اٹھایا، جیسے ہی تلوار کو اٹھایا فوج میں بھگدڑ مچ گئی، پیچھے کی طرف فوجیں جانے لگی۔ ایک مرتبہ آوازیں آنے لگی، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ علی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے بچے کو تنہا دیکھا فوج پوری سمٹ کر عباس سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، علی آگے بڑھے۔ اب جو علی آگے بڑھے تو لوگ تعجب کرنے لگے، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا دو علی آ گئے، دو علی آ گئے۔ علی نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، کہا میں علی ہوں، ابھی تک جو مقابلے میں جنگ کر رہا تھا وہ میرا بیٹا عباس تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ عباس علمبردار علیہ السلام بہادری اور شجاعت کی وجہ سے عباس نہیں تھے، اس کی وجہ سے نہیں کہ جن پر سارے شہداء رشک کر رہے تھے، بلکہ یہ حسین کے مطیع تھے، یہ اللہ کے مطیع تھے،
یہ اپنی مرضی کو اپنی مرضی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جو کچھ بھی کرتے تھے وہ پروردگار کی مرضی کے لیے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، یہی وجہ تھی کہ عزیزان گرامی امام نے فرمایا کہ جناب عباس کے سلسلے میں امام نے فرمایا کہ سارے شہداء رشک کریں گے، اور ہر فرد وہاں پر ایسا تھا کہ جو پروردگار کا تو عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ جتنے بھی افراد ہیں 72 یا اس سے بھی زیادہ، جن کا مقصد ایک ہے کہ اللہ کی مرضی کو حاصل کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے، اور میدان کربلا میں سب جام شہادت کو نوش کراتے ہیں، سب جا کر جام شہادت کو نوش کرتے ہیں، ایک کے بعد دیگرے جاتے ہیں اور اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ عزاداران سید الشہداء یہاں تک کہ سارے انصار و اقربا اپنی قربانی پیش کر چکے۔ وہ وقت بھی آیا کہ 13 برس کا ایک بچہ تھا جس کا نام قاسم تھا۔ ایک مرتبہ اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، تم میرے یتیم بھائی حسن کی نشانی ہو۔ عزاداران سید الشہداء قاسم خاموش ہو جاتے ہیں۔ قاسم نے اصرار نہیں کیا، فوراً خیمے میں آئے اور سربزانو بیٹھ گئے۔ دو باتیں ملتی ہیں، ایک یہ خود قاسم نے اس تعویذ کو دیکھ لیا اور اس پر نظر پڑ گئی، یاد آ گیا۔ بعض جگہ لکھا ہے کہ جناب قاسم نے کی ماں نے یاد دلایا کہ بیٹا قاسم جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے بابا نے تمہیں ایک تعویذ باندھی تھی، اس تعویذ کو اس وقت کھولنے کے لیے کہا تھا جب مشکل کا وقت ہو۔ ایک مرتبہ قاسم خوش ہو گئے، کہا یہ اس سے مشکل کا وقت کون ہو سکتا ہے، اس سے مشکل کا وقت مجھ پر کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اس تعویذ کو کھولا اور تعویذ کو کھولنے کے بعد اس کو جو پڑھا تو خوش ہو گئے جناب قاسم، خوشی خوشی خدمت امام حسین میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان یہ بابا کی وصیت ہے۔ ایک مرتبہ حسین مظلوم نے جیسے اس نامے کو دیکھا تڑپ گئے، کہا بیٹا قاسم میں سمجھ گیا، جاؤ تمہیں اجازت ہے، جنگ کرنے کی اجازت ہے، بھیا کی وصیت نے مجبور کر دیا۔ اس خط کو لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے چوما اور جناب قاسم کو لپٹا کر کے رونے لگے۔ روایت میں ملتا ہے، مقتل میں ملتا ہے کہ جناب قاسم سے حسین مظلوم لپٹ کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ عزاداران سید الشہداء کس طریقے سے ہوش آیا ہوگا۔ ایک مرتبہ قاسم کو اجازت ملی، خیمے میں رخصت ہونے کے بعد جب آئے گھوڑے پر تن کر سوار ہوئے، پیر پہنچ نہیں رہے تھے، 13 برس کا سن تھا، رکابوں کے تسمے کاٹ کر چھوٹے کیے گئے۔ عزاداران سید الشہداء ایک مرتبہ جناب قاسم میدان میں آئے اور جنگ کی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد جنگ کر رہے تھے، لیکن عزیزو قاسم کہاں تک جنگ کرتا، 13 برس کا سن تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، 3 دنوں کی بھوک و پیاس تھی جو مارے ڈال رہی تھی، اور دشمن ایک مرتبہ ٹوٹ کر حملہ کر رہا تھا، کوئی چھپ کر وار کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب سب نے مل کر کے وار کرنا شروع کیا، ارے قاسم کے امامے کے پیچ کٹ کر زمین پر گرنے لگے۔ عزاداران سید الشہداء ایک مرتبہ قاسم سے رہا نہ گیا، زمین پہ تشریف لے آئے، آواز دی یا اماں ادرکنی، اے چچا جان مدد کے لیے آئیے۔ عزاداران سید الشہداء حسین نے جیسے ہی یہ جملہ سنا دل پر بجلی گری ہوگی، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے عباس بڑھے، علی اکبر بھی پیچھے۔ عزیزو ایک شقی ہے کہ جو زندگی میں قاسم کے سر کو قلم کرنا چاہتا ہے، حسین خیز میں آ گئے، ارے تیری یہ کیا مجال، میرے یتیم بھائی کی نشانی کے سر کو میری زندگی میں جدا کر
تھے۔ حسین نے اس کو قتل کرنا چاہا، اس کے ہاتھ کونیوں سے کاٹ دیا۔ عزیزو اس کو بچانے کی وجہ سے ایک مرتبہ فوج آگے بڑھی، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے بیچ میں قاسم کا جسم نازنین پامال ہو رہا تھا، آواز دے رہے تھے اے چچا، اے چچا، اے چچا۔ عزیزو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں کی طرف آ گئی تھی۔ عزیزو جب گرد تھمی حسین قریب پہنچے، ارے جب قریب پہنچے دیکھا میرے سامنے میرے یتیم بھائی کی نشانی کو پامال کر دیا گیا تھا۔ اے قاسم مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، تم مجھے مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن میں تمہاری مدد کو نہ آ سکا۔